السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بولم 177 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب منگولی ٹھکانے پر پھنس چکے تھے۔ اولوگان عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے، میں نے تم سے کہا کہ آسمان کا ایک عقاب بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا، تمہیں ہماری جگہ نہیں ملی، میں نے تمہارے بیٹے کو استعمال کیا، میں نے بھیڑیے کو جال میں پھنسایا۔ عثمان بھی اپنا خنجر نکال کر کہتے ہیں، تم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور میں نے یقین کر لیا تم کس قسم کے کتے ہو۔ تم میرے مہمان بن کر میرے پاس آئے، تم نے میرے قلعے پر حملہ کیا، تم آئے اور میرے شہزادے میرے سردار کو اغوا کیا، تم کس قسم کے کتے ہو۔ تم میرے میز پر آئے اور میرا کھانا کھایا اور پھر میرے لوگوں کو زہر بھی دیا۔ اولوگان کہتا ہے، ہم غدار بغیرت گدڑ ہیں۔ ٹھیک ہے عثمان، عظیم بہادر اور عزت والے تو تم ہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، بہادر آدمی کی عزت اور شہرت اس کے راستے میں ہی نظر آتی ہے، لیکن تم جیسے لوگ اس راستے پر چلتے ہیں جو صرف تکبر اور غفلت کی طرف لے جاتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے، اور تمہارا تکبر، وہ تکبر جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، لعنتی کتے۔ اولوگان کہتا ہے، تمہارا چہرہ مزید پیلا ہو جائے گا، تمہاری رگوں میں زہر ہے اور وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، تم میرے سامنے گھٹنے ٹیک دو گے عثمان۔ اور پھر کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ فاطمہ خاتون کی حالت کافی بگڑ چکی تھی، بالا خاتون اس کے پاس موجود تھی۔ بالا خاتون کہتی ہے، میری پیاری بیٹی۔ فاطمہ پوچھتی ہے، والدہ کیا وہ یہاں پر ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے، وہ آ جائے گی بیٹی، وہ ضرور آئے گی، اس کے بارے میں مت سوچو۔ جس کے بعد اس کو چادر دیتی ہے۔ ساتھ ہی بستر پر حلیمہ بھی بیمار پڑی تھی اور اپنی والدہ کو پکار رہی تھی۔ اتنے میں ہی بالا خاتون اس کے پاس پہنچتی ہے۔ بالا کہتی ہے، مریم۔ حلیمہ مسلسل اپنی والدہ کو پکار رہی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہے، تم اس طرح سے والدہ کہتی ہو مریم، تمہاری آواز میرے دل میں برسوں سے جلتی آگ کو بجھا دیتی ہے، تمہاری آنکھیں ایک خواب کی طرح ہیں، میری بیٹی جو کبھی بڑی نہیں ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ وہ یہیں پر میرے سامنے ہے، تم جل رہی ہو میری بیٹی، تم جل رہی ہو۔ جس کے بعد بالا خاتون حلیمہ کے سر سے کپڑا ہٹاتی ہے۔ حلیمہ مسلسل اپنی والدہ کو پکار رہی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہے، یہ صرف ایک خواب ہے، تم کسی اور کا زخمی پرندہ ہو۔ جس کے بعد بالا وہاں سے ایک چادر اٹھا کر اس کے سر پر ڈھانپ دیتی ہے۔ بالا کہتی ہے، میں یہاں پر آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے آئی ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے رب ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما۔ ادھر دوسری جانب منگولی ٹھکانے پر اولوگان کہہ رہا تھا، چلو نوکرو۔ جس کے بعد تمام سپاہی عثمان بے کو گھٹنے ٹکانے لگتے ہیں۔ عثمان بے وہاں پر کافی تکلیف میں ہوتے ہیں، ان پر زہر کا کافی برا اثر ہو رہا تھا۔ عثمان بے اپنی پوری طاقت لگاتے ہیں اور گھٹنے ٹیکنے میں مداخلت کرنے لگتے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں، میں کبھی نیچے نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں، میں کفار کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اولوگان کہتا ہے، تم جھکو گے اور ابھی جھکو گے، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، یا تمہارا بیٹا اور ہان اور دوسرا کتا مجھ سے مرنے کی بھیک مانگیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، کبھی نہیں، میں کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، کوئی بھی مجھے نہیں جھکا سکتا ہے۔ جس کے بعد عثمان بے ان سب کو دھکا دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، مجھے دیکھو، ہم کبھی بھی مرنے یا جینے کی بھیک نہیں مانگتے ہیں، اگر ہم نے ظالموں کے ہاتھوں مرنا ہی ہے تو ہم مر جائیں گے مگر کمزور نہیں ہوں گے، ہمارا اہداف کبھی کم نہیں ہوگا۔ اولوگان کہتا ہے، سب مریں گے عثمان، سب مریں گے، اگر تم اپنے لیے ہار نہیں مانو گے تو اپنے بچوں، ریاست اور لوگوں کے لیے ہار ماننی پڑے گی۔ یہ زہر صرف تمہارے قبیلے تک محدود نہیں ہے، سوغوت، میکجے، آکھیسار، ہر جگہ کے کنووں میں پھیلا دیا گیا ہے۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں، غلیظ بغیرت، تم جیسے نامرد ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ اولوگان کہتے ہیں، اگر تم اپنی ضد سے باز نہیں آؤ گے، تمہاری خاتون، بچے، فوج اور لوگ مجھ سے یہ تریاک نہیں لے پائیں گے۔ جس کے بعد وہ تریاک نکال کر کہتا ہے، تمہاری زمینوں میں ایک ایک جان جائے گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اولوگان پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے، تم میرے ساتھ اپنے قبیلے اور دیگر املاک کا دورہ کرو گے، تم منگولوں کے سامنے گھٹنے ٹیکو گے اور اپنی مرضی سے ہتھیار ڈالو گے، تم اپنے لوگوں کو بتاؤ گے کہ تم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ادھر دوسری جانب شفا یابی والے خیمے میں گونچا علاؤالدین کے ساتھ پہنچتی ہے۔ گونچا بالا خاتون کے پاس آتی ہے اور ان کو کھڑا کرتی ہے۔ بالا کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ گونچا کہتی ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ بالا کہتی ہے، نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، کیا صورتحال ہے بیٹا بتاؤ۔ علاؤالدین کہتا ہے، ہر کوئی بخار سے جل رہا ہے، کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے والدہ، نہ صرف ہمارا قبیلہ، سوغوت یعنی شہر اور دیگر تمام املاک میں زہر پھیل گیا ہے، انہوں نے ہر کسی کو زہر دیا ہے۔ بالا ہی سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ہمیں جلد ہی علاج کی ضرورت ہے بیٹا۔ اور عثمان صاحب کی کوئی خبر ہے؟ وہ زہر کھا کر دشمن کے پاس گئے ہیں۔ گونچا کہتی ہے، سپاہی بھی کمزور ہو رہے ہیں، ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، یہ ایسا زہر ہے، یہ آپ کو اندر سے آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے، میں زہر کے اثر کو کم کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی علاج نہیں مل رہا ہے۔
بالا خاتون کہتی ہے ہم ہار نہیں مانیں گے بیٹا، جب تک آپ کو تریاک نہیں مل جاتا ہم یہیں پر رہیں گے۔ علاؤدین کہتے ہیں انشاءاللہ والدہ۔ ادھر حلیمہ اپنی والدہ کو کافی تیزی سے پکارنے لگتی ہے اور کہتی ہے والدہ مت جائیں۔ علاؤدین اس کو دیکھ کر کہتا ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ یقیناً حلیمہ کے پاس ہی ہوتی۔ ادھر حلیمہ کہہ رہی تھی مجھے صرف ایک بار دیکھنے دو، ہر طرف اندھیرا ہے۔ اتنے میں ہی بیگم خاتون پانی لے کر آتی ہے اور بالا خاتون کو ڈال کر دینے لگتی ہے۔ بیگم خاتون کہتی ہے آپ کی حالت خراب لگ رہی ہے، میں نے جڑی بوٹیاں ابالی ہیں، یہ پی لیں۔ بالا خاتون جیسے ہی پینے لگتی ہے گونچا روک دیتی ہے۔ گونچا کہتی ہے اس سے کچھ بھی لے کر نہیں پینا، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بالا خاتون یہ سن کر کافی حیران ہو جاتی ہے۔ گونچا خاتون کہتی ہے ہم بیگم خاتون پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بیگم خاتون کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو گونچا؟ ادھر دوسری جانب منگولی ٹھکانے پر عثمان صاحب کہہ رہے تھے تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، ہمیں جاننے والے جانتے ہیں کہ جب تک میں اس جسم میں زندہ ہوں، میں اور میرے آدمی تم جیسے لوگوں سے جب تک اپنا انتقام پورا نہیں کرتے ہیں ہم کبھی نہیں رکتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے یہ حال ہے کہ تمہارا تکبر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم اسے تکبر کہتے ہو، ہم اسے عزت کہتے ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو، تمہارے پاس صرف تکبر اور جہالت ہے۔ اتنے میں ہی اولوگان ایک نیزہ لے کر عثمان بے کی گردن کے پاس کرتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے تمہیں مارنا آسان ہے۔ البائی کہتا ہے میرے سردار سے دور رہو۔ جہرکتائی اور باقی سپاہی بھی وہاں پر ان کی گرفت میں آ چکے تھے۔ اولوگان کہتے ہیں میں ہمت چھین لوں گا ایک ایک کر سب لوگوں سے، تمہیں مارنا آسان ہے لیکن میں تمہیں اور تمہارے لوگوں کو منگولوں کا غلام بناؤں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ترک گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے غلام بنتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے اب سے ایسا ہی کریں گے جو میں کہوں گا، چلو نوکروں اسے بند کر دو۔ اتنے میں ہی منگولی سپاہی عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو لے کر جانے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب وہاں پر مداخلت کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب کے تمام سپاہی بھی اپنے آپ کو چھڑوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اولوگان کہتے ہیں چلو سپاہیوں، بہت سے منگول ان کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب بلند مقام پر پہنچتے ہیں۔ اولوگان کہتے ہیں اپنے قبیلے میں واپس جاؤ، دیکھو اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے میرے سامنے جھک جاؤ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں جاؤں گا، میں تمہیں بھی ماروں گا۔ جس کے بعد عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اولوگان کہتے ہیں تم بھاگ نہیں سکتے ہو عثمان، تم بھاگ نہیں سکتے ہو، چاہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تم تقدیر سے کبھی بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اور ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ ایسے ہی ایپیسوڈ بر وقت آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔